حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انجینئر صاحب کا عقیدہ دیکھیے. اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور اب بکواس کیا کر رہا ہے کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدہ ختم. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. اس کو روکو. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے. اس کے خلاف جی علی بھائی اپنا عقیدہ واضح کریں. جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن بخاری اور مسلم میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ میرا عقیدہ ہے. کھول کے بیان کریں. جی کھول کے بیان کیا. صحیح بخاری 2812 اور کھولا صحیح مسلم 4776. یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو, حرام طریقے سے مال نہ لوٹو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں. صحیح مسلم شریف انہیں کھول کے میں تمہیں بیان کرا. اور عمر بن عاص کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص, پہلے تو وہ خاموش ہو کے سر جھکاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے, اور جہاں پہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ سننا ہے مجھ سے. اب آپ نے بخاری کی, آپ نے مجھ سے 4108 سننی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور حبیب بن مسلمہ کہتا ہے کہ تم نے وہی معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا. انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گھوٹ کھولوں اور اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ تم باپ بیٹا کو جنہوں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. تم لوگ کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پہ کفایت کر دیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی, عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی. عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا قاتل کون؟ بنو امیہ. صحیح بخاری میں حجاج بن یوسف نے نیزہ مروایا. محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ حاکم کھولے, صحیح مسلم میں بھی موجود, بنو امیہ. عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ بنو امیہ. صحیح بخاری میں نہیں ہے 4827. جب وہ مروان کہتا ہے کہ اللہ نے امیر المومنین کو سجھایا ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ چننا چاہتے ہیں. او عبد الرحمن بن ابی بکر کھلو گیا. انہوں نے کیا سیدھی طرح کہا ہے تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. لیکن بخاری نے لکھا کچھ کہہ دیا. لیکن امام حاکم نے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پوری تفصیل ہے. اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں ابن کثیر نے ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں. ابن کثیر کدھر رحمہ اللہ ہے؟ سارے دا, وہابیاں دا بھی اور غیر وہابیاں دا بھی. سورہ احقاف آیت نمبر 17, کیونکہ وہ آیت پڑھی تھی اس نے. پڑھو عبد الرحمن بن ابی بکر, وہ بھاگ کے گھس گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں, باہر سے بکواس کرنا شروع ہو گیا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ یہ جو تم مجھے کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا, اگلے لوگوں کی کہانی ہے, تو قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا, تو کافر تھا اس وقت. تو حضرت عائشہ نے کہا اس کو خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں صرف وہ آیات ہیں جو میرے بارے میں سورہ نور میں نازل ہوئی ہیں اور حاکم میں اور باقی کتابوں میں ہیں جو ابن کثیر نقل کیا. انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں تھا کہ حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا, تو اللہ کے نبی تجھ پہ لعنت کر کے گئے ہیں. جی یہ میں بیان کروں, پھر چلیں اس کی شرح بیان کر دیں. کیڑی کیڑی چیز میں بیان کراں, جو جو چیز کھولوں گا آپ اس کی جب شرح بیان کرنے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کانپے ٹانگیں گی. اس کے لیے میں نے سارے مسئلے ختم کر دیے. میں نے کربلا کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا 5B, 200 حدیث جمع کر دی ہیں. اور کراچی کا مفتی اس کے بارے میں بھی اللہ کیا کہہ رہا تھا, لفظ بول رہا تھا, ہاں حدیثاں نو کہندے نے, انہاں دی زباناں لڑکھڑا گئیاں نے, سارے اخلاقیات ان کے ختم ہو گئے. اور پڑھ نو بخاری مسلم ہے اس میں زیادہ تر, باقیوں کے اوپر تحقیم لگی ہوئی ہے, شیخ البانی کی, شیخ زبیر لزئی کی, شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہ اللہ اجمعین, سلیم اسد کی, غلام مصطفیٰ ظہیر کی, ارشاد الحق اثری کی. ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کسی نہ کسی امام کی تحکیم صحت والی نہ لگی ہو. 200 حدیثیں جمع کی ہیں. اور خلفائے راشدین سے لے کر شہادت حسین ابن علی تک پورا مقدمہ میں نے 200 احادیث میں بیان کر دیا ہے, عربی میں, اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, بنگلہ میں. اللہ اکبر. PDF آپ ڈاؤن لوڈ کریں, فری منگوائیں. ہماری اکیڈمی میں صبح 9 سے 5 بجے تک رابطہ کریں. 032159000162
صرف ڈاک کا 300 خرچہ آپ نے دینا ہے فری. یہ 12 کا پیکج آئے گا. یہ ریسرچ پیپر اور 9 ٹوٹل ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں. فری آئے گا. پوری دنیا میں ہم دیتے ہیں. تو یہ تو میرے بھائی مقدمہ لکھا ہوا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو تو بات کر رہا ہے لکھ کے دے. یار میں نے لکھ کے بھی دے دی, ویڈیو میں بیان کر دی, آپ کیا چاہتے ہو؟ اچھا مجھے کوئی شوق نہیں اسے بات کرنے کا. یہ اپنی پبلک کو کہہ رہے تھے کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے یہ سامنے نہیں بیٹھتا. بس میں نے یہ اعتراض ختم کیا ہے. ہاں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا, تم رائی نہ کہنا ہی چھوڑ دو, انظر نہ کہا کرو صحابہ کرام کو, اعتراض کو ختم کرنے کے لیے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے یار, اب تم لوگ چاہ رہے ہو نا, لو یہ بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرا دیتا ہوں. چلو یہ تو ابھی شاید بھائی کو پتا چلے گا نا جب میں ان کو کراچی بھیجوں گا. یہ جو ابھی اس طرح اٹھا کے میری ویڈیو بنا رہے ہیں نا, این جی بنانی ہے لائیو اتوں. ہاں اندر وڑ جانا ہے, ان کہنا نکل باہر گل کر, ٹھیک ہے نا. وہ گلے پھاڑنے والا بھی کہتا ہے جی ہم نے ان کو علمی جو ہے وہ مباہلے کے چیلنج. علمی مباہلہ کیڑا ہوتا ہے؟ کل تک یہ کہتے تھے توحید ٹھیک ہو نا, باقی چیزیں ساٹھی ورگی توحید ہے. وہ تواڈے تے مرے ہوئے نے کدے اس طرح کی چیزاں بیان کیتیاں. زندہ تو چھڑ دو, زندہ تے ایک تسبیح پروئے گئے نے. ساڈے ورگی توحید کسی نے بیان کی ہے؟ اللہ سے ڈریں اور یہ اپنے اماموں کے بتا دیں. آیت مبالہ کے اوپر بتائیں, وہ حدیث مبالہ بیان کریں اور بتائیں. میرا آج سننا میں فیلنگ دی بلینکس کیا ہے اس نے, ابن تیمیہ نے. اس نے کہا کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو سب کرنے کا. یہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں بس. تو پھر ہو جائے صلوات بر محمد وآل محمد. ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. تو اس کلپ سے مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ جو بھی علماء حضرات ہیں ان احادیث کو وہ بیان کیوں نہیں کرتے, وجہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان احادیث کو بیان کرنا چاہیے, کیونکہ اگر صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ایسی حدیثیں ہیں تو بالکل بھی ان کو چھپانا نہیں چاہیے. تو جو بھی ٹروتھ لور ہوگا اور پرخلوص ہوگا تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت پہ لائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, آمین.